السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، آج کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے والا ہوں، آپ یہ سماعت کریں گے، واقعہ آپ اس چیز کو قبول بھی کریں گے کہ واقعی یار بھی اس ملک پاکستان کے اندر جو انتشار کی آگ پھیلی ہوئی ہے اس کے بڑے حقائق آج آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے میرے معزز ناظرین، یہ والی پکچر دیکھیں، یہ زید کی تصویر آپ نے دیکھی، اور آپ بھی یہ دوسری پکچر دیکھیں۔ اس شخصیت کا نام ہے دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، ان دونوں ہستیوں کے بارے میں کچھ ایسے حقائق میں بتانے والا ہوں۔ ان ساری معلومات کو حاصل کرنے سے پہلے آپ سب سے میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیں۔ تو جی میرے پیارے معزز ناظرین، پیچھے آپ نے دو شخصیات کی تصاویر دیکھی ہے۔ ان کی دینی خدمات، دنیاوی خدمات کس حد تک ہے، اور آج کل جو زید دعوت اسلامی پہ بولتا ہے، آیا کہ زید نے سے کون سے کام اعلیٰ قسم کے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ زید کا ایک نام واقع ہونا چاہیے۔ میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے زید کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زید کے بارے میں کچھ ایسے حقائق ہیں کہ یہ جو زید کی شخصیت ہے، جو آج کل اہل سنت پہ بار بار وہ ہٹ دھرمی کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں، میرے معزز ناظرین، اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو انتشار کی آگ زید نے پھیلائی ہے دعوت اسلامی کے خلاف، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زید سے پوچھا جائے کہ جو زید دعوت اسلامی کے چندے پہ انگلی اٹھاتا ہے، بھی یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کچھ کام نہیں دین کا کر رہے، تو زید سے پہلا سوال یہ ہے کہ زید نے ابھی تک دین کا کتنا کام کیا ہے؟ ایک دو مناظرے اس نے کیا جیتے؟ اس نے اپنی ایسی علمی دھاک بٹھانے والا ہے کہ جناب آپ میرے جیسا کوئی علمی اور میرے جیسا جید کوئی مجتہدی نہیں، اللہ معاف کرے، یہ موقف زید اپنا پیش کرتا ہے کہ جناب میں نے 2-3 مناظرے جیتے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو بھی بتانے کا جو میرا مین مقصد معزز ناظرین یہ ہے کہ زید سے پوچھا جائے کہ زید نے کتنے ادارے بنا لی ہیں، زید کے ادارے سے کتنے لوگوں نے عالم دین کا کورس مکمل کر لیا ہے، زید سے یہ پوچھا جائے کہ زید کتنے حافظ قرآن ایک سال میں امت کو دے رہا ہے، زید سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ زید جو بار بار یہ آگ بھڑکا رہا ہے، تو اس زید کو بتانا چاہیے یار بھی اس کے ادارے کتنے ہیں، کتنے ملکوں میں دین کا کام کر رہا ہے، اور ملک پاکستان میں کتنے فارغ و تحصیل عالم دین اس نے بنا لیے ہیں۔ جب آپ جواب دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی آپ کو رسپانس نہیں ملے گا۔ یہ زید کی دینی خدمات، دنیاوی خدمات میں نے آپ کو حقیقت پہ مبنی بتائی ہیں کہ زید کتنا ورک کر رہا ہے، جبکہ زید کو صرف تنقید کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ جب دیکھو کبھی کس ہستی پہ، کبھی اشرف آصف جلالی کی ذات پہ اٹیک کرنے والا ہے، کبھی یہ زید علامہ خادم حسین رضوی کی ذات پہ اٹیک کرنے والا ہے، کبھی یہ زید جناب یہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس عطار قادری پہ اٹیک کرنے والا ہے، تو کبھی زید یہ چندے پہ یہ اٹیک کر دیتا ہے، جناب اہل سنت کا پیسہ کھا گئے۔ اس کے برعکس یہ تصویر دیکھیں امیر اہل سنت کی، یہ اہل سنت کے شیر، امیر اہل سنت کی بات میں کرنے والا ہوں کہ جب ہم ان کی خدمات عالیہ کو دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت نے ایک سال نہیں، کم و بیش ہر سال ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام اس امت کو دے رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کی بات کریں تو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن اس امت کو دے رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھے تو پتہ نہیں ہر سال کتنے لوگ جو بد مذہب ہوتے ہیں ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا جاتا ہے۔ اس مدنی ماحول کو، دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھے تو پتہ نہیں کتنے لوگ جو دنیا پرست تھے، اس دنیاوی ماڈرن جدید قسم کے دور کو چھوڑ کے مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں۔ اگر امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھے تو کتنے ایسے عیسائی ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کتنے یہ سینکڑوں کی تعداد میں مدارس اہل سنت بن کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر امیر اہل سنت کی آپ ذات کو دیکھیں تو کتنے سینکڑوں کی تعداد میں فیضان مدینہ یہ بن کے تیار ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 80 سے زائد شعبہ جات میں دین کا کام ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت کی ذات میں آپ کو بتاتا چلوں تو اکیلا ملک پاکستان نہیں ہے، انڈیا نہیں ہے، بنگلہ دیش نہیں ہے، سری لنکا نہیں ہے، آپ نیپال میں چلے جائیں، آپ چین میں جائیں، امریکہ میں جائیں، ملیشیا میں جائیں، ہانگ کانگ میں جائیں، آپ کو کم و بیش ہر ملک کے اندر دین اسلام کا کام نظر آئے گا۔
یہ آج کل کے 4 لونڈے پھاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعوت اسلامی پہ تنقید کرتے ہیں، دعوت اسلامی جن کا کام نہیں کرنے والی۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اس پرفتن دور کے اندر جو صحیح معنوں میں اہل سنت کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، بذریعہ مدنی چینل دیکھیں، جو زید یہ باتیں کرتا ہے، زید کہ جناب میں بڑا پھنڈے خان، بڑا پڑاکو ہوں اور 4 میں نے مناظرے جیت لیے ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا اکیلا مدنی چینل اس نے کتنی زبانوں میں آ کے کتنے لوگوں کی اصلاح کر ڈالی ہے۔ یہ تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، زید کو تنقید کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ دونوں ہستیاں کا مقابلہ آپ بھی بتا سکتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا موقف دے سکتے ہیں کہ واقعی یار اس دور کے اندر جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، میں باقی اہل سنت کی تنظیموں کا انکار بھی نہیں کرنے والا۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب کی تنظیم ہے، پیر اجمل رضا قادری صاحب کی تنظیم ہے، میں کسی کا انکار نہیں کرنے والا، لیکن میرے معزز ناظرین یہ آپ بتائیں کہ یار جو اس پرفتن دور کے اندر جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں کون ہے؟ اگر یہ تحریک نہ ہوتی تو آج اہل سنت کس موڑ پہ کھڑی ہوتی؟ بد مذہب کب کا اہل سنت کو ختم کر چکے ہوتے۔ لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا کمال ہے کہ دعوت اسلامی جو ہے یہ ایسی کمال کی تحریک ہے جو ہر لحاظ سے دین اسلام کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، زید کو واقعی تنقید سے فرصت نہیں مل پا رہی کہ جو 4 کتابیں پڑھنے کے بعد یہ دعویٰ کر دیتا جناب دعوت اسلامی دین کا کام نہیں کر رہی، تو ہزاروں کی تعداد میں یہ دعوت اسلامی علماء اہل سنت اس امت کو دے رہی ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ یار ایک بات آپ بتا دے کہ جس دور کے اندر عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہو، ایسے پرفتن دور کے اندر دعوت اسلامی جو دین کا کام کر رہی ہے، میرے معزز ناظرین، اسلامی بہنوں کے مدارس دینیہ بن کے تیار دعوت اسلامی کے ماحول میں ہو رہے ہیں۔ زید تو 4 باتیں سنا کے چلا جاتا ہے نا، بھی یہ دعوت اسلامی پیسہ کہاں پہ لگاتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دعوت اسلامی کے جو مدارس دینیہ ہیں بنام فیضان مدینہ کے، مدرسۃ المدینہ کے نام کے، میرے معزز ناظرین یہ دعوت اسلامی اپنی بینک بیلنس نہیں بنا رہی بلکہ دین اسلام کے کاموں میں پیسہ لگا رہی ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتانا تھا۔ تو یہ آپ تھمبنیل بھی دیکھیں گے، اس کے اوپر بھی 1 2 کے نام سے یہ 2 تصویریں آپ کو ملیں گی۔ تو آپ پلیز آپ اپنا موقف ضرور دے کے جائے۔ جو میرا بھائی یہ ویڈیو دیکھے، میں اس سے گزارش کروں گا، پلیز میں اس سے گزارش کروں گا، اگر آپ واقعی دین کا درد رکھنے والے ہیں تو آج اپنا کمنٹ سیکشن میں ایک کمنٹ آپ ضرور ڈال کے جائے۔ اس پرفتن دور کے اندر جو کام دعوت اسلامی نے کیا، الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔